یہ تو سن لیا، اب میں آپ کو زندہ کی بات بھی سنا دوں، زندہ کی بات بھی سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ کہتے ہیں نا نہیں جی فلاں کو نہیں کر سکتے، فلاں کو کر سکتے ہیں، زندہ مردہ دونوں کی سن لیں، مردہ کی سن لی نا، وفات پر، زندہ کی سن لیں۔ مسجد عشار، ابواللہ نامی ایک وادی، اس میں ایک مسجد ہے، مسجد عشار، اس کے نمازی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ وہاں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب جتنا شہید کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حج پر لوگ آئے ہوئے تھے، فرمایا تم میں سے کوئی اس ابواللہ وادی کا ہے؟ کوئی ہے؟ کون ہے تم میں سے جو وہاں جا کر 2 رکعت پڑھے؟ کیا پڑھے؟ اونچی، مجھے ذرا تھوڑا سا جوش دکھا دو، اور یہ کہے ہذہ لأبی ہریرہ، 2 رکعت پڑھے، اور کیا کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کے لیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ہمیں چھیڑا نہ کرو۔ تھانوی نے یہ حوالہ لکھا، حدیث ہے، موجود ہے، اور کہے کہ ابو ہریرہ کے لیے، تو نام لے دینا زندہ کی طرف سے ہو یا وفات پائے کی، نام لینا غلط، اونچی۔ اور یہ جو فتوے لگاتے ہیں نہیں جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا، میں نے ابھی مثال دی آپ کو، قربانی کا موقع تھا، اور یہ گائے کس کی ہے؟ یہ فلاں صاحب کی ہے۔ وہ بکرا کس کا ہے؟ فلاں صاحب کا۔ یہ دمبا کس کا ہے؟ کس کا نام لیتے ہو؟ بندے کا یا اللہ کا؟ اور گائے میری ہے، بکرا تمہارا ہے، دمبا اس کا ہے، تو یہ جن کے نام لے رہے ہو یہ اللہ ہیں یا غیر اللہ؟ ان کا فتویٰ ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ میں موٹی بات کرتا ہوں، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ ان جانوروں پہ تو نام لیتے ہو تم قربانی کے دنوں میں۔ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ دکان کس کی ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا غیر اللہ کا؟ اونچی، میری ہے جی، تو تم اللہ ہو یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ تو تمہارا فتویٰ غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز کرو، پھر آگے بات بولو، تمہارا فتویٰ ہے۔ اور آگے بات کروں، یہ بیٹا کس کا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا اپنا؟ تم اللہ ہو یا غیر اللہ؟ تو ان کے فتوے کے مطابق بیٹا کیا ہوا؟ بیوی پہ کس کا نام آتا ہے؟ شوہر کا؟ شوہر اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اونچی، اللہ کی تو اولاد نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، نہ اس کی کوئی بیوی، نام آیا آپ کا، اور آپ ہیں غیر اللہ، اور آپ کا فتویٰ ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ، پہلے اپنی بیوی تو حلال کر لو، اپنی اولاد تو حلال کر لو۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو یاد رہے ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا تو جانور حرام ہوگا۔ ویسے کہہ دیا یہ غوث پاک کے لیے ہے یا غوث پاک کا دمبا ہے یا بکرا ہے، اس طرح کہنے سے حرام، اونچی۔ جب میں نے اپنا نام لے دیا، اگر اس طرح کہا جائے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں جی، تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ غوث پاک کا دمبا ہے، یہ فلاں بزرگ کی گائے ہے، تو کیا مطلب کہ میں یہ ان کو ایصال ثواب کروں گا؟ تو اس طرح کہنے سے حرام نہیں، ورنہ قربانی کے سارے جانور حرام ہو جائیں گے، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ تو جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں ان کے فتووں سے ڈرنے کی ضرورت، اونچی۔ جب بھی آپ سے واقع کوئی کہے نا کہ غیر اللہ کا نام آ جائے چیز حرام، تو کہنا ذرا بیوی کے بارے میں بتاؤ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ نام شوہر کا آیا، شوہر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، بولو ذرا اولاد کے بارے میں، ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔
اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ذرا دکان پہ قبضہ کر لینا، ان کی دکان پر قبضہ کر لینا. فوراً جائے گا پولیس کے پاس، میری دکان پر قبضہ کر لیا. ان سے پوچھنا تم تو کہتے ہو غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام، دکان ہے تمہاری، تم ہو غیر اللہ، تو اس پہ تمہارا نام آیا، میں تو تمہیں حرام سے بچا رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کو یہ نیکی سے روکتے ہیں. ہم ہرگز ہرگز غلط عقیدے رکھتے نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتیں پوری کریں. اب یہاں ایک مسئلہ اور، منت ماننے کا موقع آ جاتا ہے. بندہ ہے نا، جب مشکل میں ہوتا ہے نا، بس ایک بار یہ کام ہو جائے، میں یوں کروں گا وہاں کروں گا. بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب کہیں سے دولت مل جائے آدھی اللہ کی راہ میں دے دوں گا. ہوتا ہے نا شوق، کسی طرح کوئی بتائے، کسی کو مال کا شوق، کسی کو کام. کبھی کبھی کوئی مقدمہ بن گیا، کوئی رشتے کی بات آ گئی، کوئی نوکری کی بات آ گئی، کوئی سفر کی بات آ گئی، بس کام ہو جائے، جو آپ کہیں گے وہ دے دوں گا. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. منت اصل میں کنجوس لوگوں سے پیسے نکلوانے کی ایک بات ہے کہ جو ویسے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اس بہانے نکلتا ہے ان کا. ویسے ان سے کہیں نا دیں تو نہیں دیتے، کام پڑ جائے تو دیتے ہیں. سنیں، جب بھی منت مانو وہ مانو جو پوری کر سکو، وہ مانو جو اونچی کہیے، جو پوری نہیں کر سکتے اس کو ماننے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ جی آپ کہیں گے کہ جی نہیں میں ایسا، وہ تو آپ کے لیے ہے کہ ذرا آپ پکے ہو جائیں. اللہ کو کوئی ضرورت. اکٹھی میں جی 1000 نفل پڑھوں گا، پھر فون آتا ہے مولانا صاحب 1000 نفل کی منت مان لی تھی، کچھ کم ہو سکتا ہے؟ تو جب مانی تھی اس وقت مشورہ کرنا تھا نا. مولانا صاحب وہ منت مان لی تھی کہ جی میرا یہ کام ہو جائے میں اتنا سونا چڑھاؤں گا، اس وقت سونا سستا تھا، اب مہنگا ہو گیا ہے، کچھ بچت ہو سکتی ہے. تو یہ جب بھی منت مانو ایسی جو آسانی سے پوری کر سکو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ مشہور ہے نا لطیفہ کہ ایک آدمی بہت اونچا چڑھ گیا درخت پہ، چڑھتا گیا بہت اونچا، نیچے دیکھا تو ڈر لگنے لگا. چڑھائی میں تو اس کو اتنا نہیں، اترتے ہوئے زیادہ ڈر کہ اگر میں گرا تو سیدھا گرا. او ہو وہ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے بری طرح. منت مان رہا ہے کہ میں خیریت سے نیچے اتر جاؤں تو پوری ایک گائے قربان کروں گا. اب منت مان کے بندے کو ذرا تسلی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں، میری اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، مدد کرے گا. تھوڑا سا نیچے اترا ہے، خطرہ کم ہو گیا، کہنے لگا گائے بڑی ہے بکری دے دوں گا. بندہ ہے نا، لگا کہ خطرہ خاصا ٹل گیا، 25-30% خطرہ ٹل گیا، اب تھوڑا رہ گیا. خیال آیا ہے گائے کیوں دوں، بڑی مہنگی ہوگی یار، بکری دے دوں. اور ذرا تھوڑا نیچے اترا، 50% خطرہ ختم ہو گیا، کہنے لگا گائے بھی زیادہ ہے، بکری بھی زیادہ ہے، ایک مرغی دے دوں گا. اور نیچے آ گیا 75%، کہنے لگا مرغی بھی کیوں دوں، انڈا ہی دے دوں گا. تو ایسی منت یہ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ لطیفہ تو آگے تک بنایا، کوئی نیچے اترا تو کوئی جانور چل رہا تھا وہی مار دیا کہ بس یہی ہو گیا. لیکن ایسا کرے تو یہ تمسخر ہے یا نہیں ہے؟ اونچی منت جب بھی مانو، جب بھی مانو، اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کرو، اور ایسی مانو جس کو پورا کر سکو. باقی آپ نے سنا ہوا ہے، پھر آیا چلو محبت سے ذکر کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک منت کا واقعہ سنا دو. سنا ہوا ہے آپ سب نے، پھر آئیے محبت سے سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں.
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بخار ہو گیا. بخار آپ کو پتہ ہے نارمل ٹیمپریچر کیا ہے بدن کا؟ 96 ہے 98. چلو کوئی 96 کہتے ہیں, کوئی 98. 98 میں آپ بڑے مزے میں ہیں. 2 ڈگری اوپر ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ 98 نہیں قیامت مچاتا, یہ 2 ڈگری مچا دیتا ہے. نچوڑ دیتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اونچی ذرا 2 ڈگری کی قیمت, حیثیت, اہمیت ذرا دیکھو. 98 ہے تو بالکل نارمل ہے. 2 ڈگری اوپر ہوا ہے, صرف 2 ڈگری. کیا حال ہو گیا؟ میں نے کچھ اشارہ کیا, سمجھے نہیں ہیں آپ. غور کرنے کی عادت نہیں ہے نا. اور 1 ڈگری 2 ڈگری آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگی. صرف 2 ڈگری بخار زیادہ ہو وہ کیا حالت کر دیتا ہے. پوچھنا ہے 98 کی اہمیت زیادہ ہے یا 2 کی زیادہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو سوچنا اس کو. چلو یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں آپ پہ. نچا دیتا ہے وہ. حد سے جب بھی کوئی چیز بڑھے تو پھر حال کیا ہوتا ہے. یہ بخار میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اس کو برا نہیں کہنا چاہیے, برا نہیں کہنا چاہیے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ حدیث ہے, اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے. آپ صحیح دوا تک پہنچیں, اللہ شفا دینے والا ہے. ان کو واقعہ سنا رہا تھا, بخار آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مسلمان کی علامتیں جو ایمان کی علامتیں ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر آئے, عرض کی ابا جان بچوں کو بخار ہو گیا. حضور نے فرمایا کوئی منت مانو. کیا مانو؟ منت مانو. سیدہ نے کہا, مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان بچوں کو شفا دے, میں 3 روزے رکھوں. کتنے؟ حضرت علی نے کہا میں بھی رکھوں. گھر کی خادمہ تھی فضہ, اس نے کہا میں بھی رکھوں. حسنین نے کہا ہم بھی رکھیں. ہم بھی, پورے گھر نے منت مانی. اللہ نے شفا دے دی. اللہ نے شفا دے دی. سیدہ نے کہا منت پوری کرنی. سارے گھر نے روزہ رکھ لیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھوڑے سے جو لے آئے. سیدہ نے پیسے, آٹا بنایا, روٹی تیار کی. افطاری سے پہلے دسترخوان بچھ گیا. کھانا لگا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. دروازے پر کسی نے دستک دی. اے نبی کے گھر والوں تم کو سلام. اطعمونی, مجھ کو کھانا کھلاؤ, میں یتیم ہوں. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے کھانوں پہ کھلائے گا. اطعمکم اللہ من موائد الجنہ. سیدہ نے کہا بچوں ہم نے تو آج روزہ رکھا ہے, اس نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا. کیا خیال ہے سارا کھانا اس کو نہ دے دے؟ بچوں نے کہا ضرور. سارا کھانا اس کو دے دیا. پانی پی کر روزہ کھول لیا. اگلے دن پھر نیت کر.
پھر روزہ رکھ لیا. جو کہ 3 حصے کیے تھے، دوسرا حصہ سیدہ نے پیسا، آٹا بنایا، کھانا تیار کر کے دسترخوان پر رکھا. مسکین آ گیا، سلام کیا، اطعمونی، مجھے کھانا کھلاؤ. اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان پہ کھلائے گا. دوسرے دن کا کھانا اس کو دے دیا. پھر پانی پی کے روزہ کھول لیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا. جو باقی رہ گئے تھے جو وہ پیسے، کھانا تیار ہوا. اسیر، قیدی وہ آ گیا، اس نے بھی سلام کیا، کھانا مانگا. تیسرے دن کا کھانا اس کو دے دیا. پھر پانی پی کر روزہ کھول لیا. کیسی شان والے یہ لوگ، ہم ان کا اندازہ کر سکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے، تم لوگوں کے رنگ پیلے ہیں، کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ واقعہ سنایا. اس طرح منت مانی تھی، روزے رکھے، روزانہ کوئی نہ کوئی آتا رہا، سارا کھانا اس کو دیتے رہے، خود نہیں کھایا. اس لیے تھوڑا سا اثر. اللہ نے آیت اتاری، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، ان کا مقصد دکھاوا نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہی آیت ہے نا. علماء نے تفسیروں میں لکھا وہ فرشتہ تھا جو دروازے پر آیا تھا. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اندازہ کریں منت مانی تھی، پوری کس طرح کی وہ بھی آپ نے سنا. ہمارا اکثر حال یہ ہے، منت مانتے ہیں بھول جاتے ہیں. قرآن پڑھو. جو منتیں اپنی نظر پوری نہیں کرتے، قیامت کے دن کہاں سے لائیں گے؟ اس دن تو برائی پھیلی ہوئی ہوگی. سوچنا چاہیے. جوش میں آتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، جی بالکل یوں کریں گے وہاں کریں گے، پھر ہوتا نہیں ہے. جب بھی منت مانو پوری کرو، اور ایسی نہ مانو کہ اپنے آپ کو مشکل. آسان منتیں بتاتا ہوں. اپنے آپ سے کوئی وعدہ کر لو، کوئی کمزوری ہے، برائی ہے، کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. مثلا ایک شخص سگریٹ پیتا، یہی کہہ لے کہ آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا. جھوٹ بولتا ہے، نہیں بولوں گا. یہ کرو. ہاں اس کے منت مانی ہے، قرآن شریف پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی، کھانا کھلانے کی، آسان جو پوری کر سکو. اور یاد نہیں رہتی ہے تو لکھ لیا کرو.
تاکہ پتہ ہو کہ یہ ادا کرنی منتوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بات سناؤں، حضرت عبد المطلب کی بات سناؤں، آپ سنتے رہتے ہیں انہوں نے بھی منتیں مانی، پوری کی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر واقعات آپ سنتے. تو کوئی اگر منت مان لے تو پوری کرنی. مثلا شوق میں مولانا صاحب بس میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں، میں نے نیت کی روزانہ میں 100 طواف کروں گا. ارے بھائی تجھے اندازہ نہیں ہے طواف کرنے میں محنت ہوتی ہے، تو نے کیا نہیں ہے نا، شوق تیرا بہت ہے. وہاں جائے گا ایک دن اگر تو نے ہمت کر کے کر لیا تو 6 دن پھر اٹھے گا نہیں. تو ایسی چیز نہ مانو کہ اس کے بعد پھر تم میں ہمت نہ. آسان. تو منت وہ مانے جو پوری کر سکیں. اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. کیا کریں؟ اونچی. آپ نے مسئلہ یاد رکھنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ عرفی اور لغوی منت ہم مانتے ہیں، جی یہ فلاں نیاز کریں گے یا 11ویں شریف کریں گے، یہ شرعی نہیں، یہ لغوی اور عرفی ہے، یعنی نذرانے کے طور پر. اس کے معنی کیا ہے؟ نذرانہ، تحفہ، ہدیہ. لیکن جو آپ نے مانی ہے اللہ کے لیے، کوئی نفل پڑھنے کی، پیسے دینے کی یا کچھ، تو وہ پوری کرنی ہوگی. کرنی اونچی. اللہ کے آزاد گھر کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں. احرام کھول دیا ہے نا، قربانی ہو گئی ہے، بال کٹوا لیے، تو یہ طواف زیارت اس کا وقت ہے 10 تاریخ سے لے کر 12ویں کی شام تک. کتنا ٹائم ہے؟ جتنا قربانی کا وقت ہے اتنا ہی اس کا وقت. کیوں یہ ٹائم زیادہ کیوں دیا؟ کہ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو سب ایک وقت میں اگر ایک ہی دن میں ہوتا تو سارے کر سکتے نہیں. تو 10 تاریخ کی صبح سے لے کر سارا دن، ساری رات، 11 کا پورا دن، پوری رات، 12 کے دن کی شام تک، یہ اتنا ٹائم دے دیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. کوئی حج کو جائے اور یہ